بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پچھلے 3-4 دنوں میں بہت ہی غیر محسوس انداز میں نون لیگ نے بہت زیادہ میڈیا سپیس اکوپائی کیا، اور کراچی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے لاہور، پھر اس کے بعد کوئٹہ میں میٹنگز، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کے لیے نواز شریف صاحب کے کوئٹہ جانے کی خبریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ میٹنگز، پیر پگاڑا کے ساتھ میٹنگ۔ تو ایک ایسا تاثر قائم کیا نون لیگ نے کہ جناب اب سندھ میں وہ پیپلز پارٹی کو بالکل ان کو گرا لیں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا افیکٹو الائنس بنایا جا رہا ہے، اور اب زرداری اور بلاول کی سندھ سے چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی، ان کے مولانا راشد محمود کے ساتھ بھی ساری میٹنگز اور سب کچھ یہ چلتا رہا۔ لیکن آج ایک بڑا واقعہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ بلاول بھٹو نے ایک جلسہ کیا مٹھی میں، تھرپارکر میں، اور اس جلسے کی جو کوریج آئی، تمام نیشنل میڈیا نے اس کو دکھایا، اس میں جو گفتگو ہوئی، تو اس سے جو ہم پہلے کہتے رہتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم صرف حکومت میں ایک ساتھ آنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ اقتدار سے باہر آئیں گے اور پھر دوبارہ اقتدار کے لیے ایک دوڑ شروع ہوگی، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کریں گے، جس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے، وہ بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ ہوگا۔ تو آج وہی ہوا۔ سب سے پہلے تو اچھا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا تھرپارکر میں، یعنی انٹیریئر سندھ میں کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی جو مقابلے میں کوئی جماعت اس طرح سے کوئی پچھلے کئی سالوں سے کسی کو موقع ہی نہیں ملا، اور ایک وڈیرا الائنس ہے۔ یہ پارٹی جو غریبوں کی پارٹی تھی، غریب ورکرز کی، ہاریوں کی پارٹی تھی، اب اس کے اوپر الیکٹیبلز اور علاقے کے جاگیرداروں کا قبضہ ہے، اور لوگ بیچارے جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو جاگیرداروں کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو بڑا جلسہ کیا، ایک ایسا جلسہ کیا کہ جو مینار پاکستان میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان سے بندے لا کے، تو ایک کو 50-60 ہزار کا یا 40 ہزار کا یہ کراؤڈ تھا، اس کو بڑا کامیاب بنا کے پیش کیا۔ اس کے جواب میں آج مٹھی میں تھرپارکر میں پیپلز پارٹی نے جو نون لیگ کا غبارہ تھا اس سے ہوا نکال دی ہے کہ جناب آپ بنا لیں الائنس جو بنانا ہے، ادھر انٹیریئر سندھ میں ہم آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر وہاں پر جو تقاریر ہوئی، مراد علی شاہ نے جو تقریر کی، اور نثار کھوڑوں نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں مزے لیتے رہے، اور یہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے اب وہ ٹکٹ کٹوا لیں۔ 8 فروری کو یہاں پہ وزیر اعظم جو ہوگا پاکستان میں، وہ بلاول بھٹو ہوگا، وہ سندھ سے ہوگا، اور یہ سب لوگ جو اس وہاں پر کرتے رہے عیاشیاں، یہ واپس چلے جائیں گے۔ تو بڑی بھرپور تنقید ہوئی پیپلز پارٹی نے کی نواز شریف پر، اور اب نواز شریف صاحب نے بھی آج بڑا پھر ایک پینترا مارا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مولانا فضل الرحمان کو ایک ٹیلی فون کر دیا اور کہا کہ جی بالکل آئیے مل کر، ہم بس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، جو فوری طور پر مولانا نے قبول کر لیا، اور اب میٹنگ ہوگی۔ تو یہ جو ایک الائنس بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے آج مٹھی میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، یہ ایک حکمت عملی ہے، نگرانوں کی حکمت عملی۔ جو لوگ پاکستان میں چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دیا جائے، اور فری، وہ پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو حق دینا ہے، وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی انتخاب لڑے گی اور اس کو فری ہینڈ دیا جائے گا تو وہ ووٹ توڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جی ڈی اے، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور ایم کیو ایم کے الائنس کو ہوگا۔ اور یہ فری ہینڈ پی ٹی آئی کو دیا جائے گا انٹیریئر سندھ میں، کراچی میں نہیں دیا جائے گا پی ٹی آئی کو، کراچی میں بالکل فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پہ تو جو سروے آ رہے ہیں 90% جو ووٹرز ہیں کراچی کے، وہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نون لیگ کو، مولانا فضل الرحمان کو، جی ڈی اے کو، یہ فنکشنل اور یہ سب، ان کو جتوانے کے لیے کراچی میں کنٹرول ہوگا پورا، کوئی پی ٹی آئی شی ٹی آئی کی کیمپین کی اجازت نہیں ہوگی۔ انٹیریئر سندھ میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹ توڑے گی پیپلز پارٹی کا، اس لیے وہاں پر جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے
کہ نگران وہاں پر ان کو فری ہینڈ دیں گے تاکہ مولانا اور نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے اس کو کامیاب کرایا جائے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو سختی سے دبانے کی بات کی جائے گی، کے پی میں یہ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، وہاں پر جو تحریک ہے پی ٹی آئی کی، جو کنونشنز ہیں وہ زور پکڑنے لگ گئے ہیں اور اب وہاں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہونے لگ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہ تھاٹ ہے کہ اگر ورکرز کنونشن میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے تو لا انفورسمنٹ انہیں کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ لاہور میں بھی وکلاء کی حد تک یہ معاملہ شروع ہو گیا اور احتجاج کا سلسلہ، اس میں سینکڑوں لوگ شریک ہیں اور اگلے مرحلے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی بڑے بڑے اجتماعات پنجاب میں بھی کرے گی اور وہ اپنے ورکرز کو باہر لے کے آئیں گے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ جو ایک خواہش ہے نگرانوں کی کہ جناب مرضی کے انتخابات کرا کے آپ جس کسی کی بھی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، بڑا مشکل ہے۔ ابھی بہت دلی ہنوز دور است، اتنا زیادہ ابھی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ حالات کی جو سنگینی ہے اس کا نون لیگ کو بھی ادراک ہے اور حمزہ شہباز کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں، بڑی زبردست وہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اب وہ دور چلا گیا جب کھمبے کو نامینیٹ کرتے تھے تو وہ جیت جاتا تھا۔ پارٹیز کو بڑی ہمت کرنی پڑے گی اور جیسے پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کو برداشت کیا، یہاں پر بھی اتحاد کر کے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو بات ہے ٹھیک کہ اتحاد آپ کو کرنا پڑے گا، تلخیاں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ برداشت تو آپ کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ مت کہیں حمزہ شہباز آپ کہ اب کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ کھمبے کو امیدوار بنائے تو کھمبا بھی جیت سکے، ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ غلط، 100% غلط۔ اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیں، عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت پوری دے دیں۔ اچھا، دروازے بھی نہ کھولیں، صرف اس کے جو امیدوار ہیں ان کو کیمپین کرنے کی اجازت دے دیں، ان کو الیکشن سے روکنے کی زبردستی کوشش نہ کریں، ان کے عزیز و اقارب کو دبانے کی اور ان پر پرچے نہ درج کریں۔ پی ٹی آئی کو صرف الیکشن لڑنے کی آپ اجازت دے دیں پنجاب میں۔ کھمبا تو کیا، کسی کھمبی کو بھی اگر عمران خان نے اپنا امیدوار نامینیٹ کر دیا تو وہ الیکشن جیت جائے گا۔ لیکن اس سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ شہباز کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو یہ اندازہ ضرور ہے کہ اب جب وہ باہر نکلتے ہیں تو جو لوگوں کی آنکھوں میں سوال ہیں، اب جو گوال منڈی میں جو سروے ہوتے ہیں وہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اب نواز شریف یہاں سے نہیں جیت سکتا اور یہ شریف خاندان لاہور سے باہر ڈھونڈ رہا ہے نشستیں جہاں پر انہوں نے انتخاب لڑنا ہے، تو اندازہ ان کو ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔